آج آپ لاہور بک فیئر میں کون سی کتابیں لینے آئے ہیں اور آپ جو کتابیں لینے آئے ہیں وہ مل گئی ہیں؟ ہاں جی، کتابوں کی تو بہت اچھی ورائٹی ہے اور ہم ٹیچر ہیں، یہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، تو ہم اپنے زیادہ تر تو سلیبس کے متعلق ہی لیں گے، فکشن، نان فکشن، اور اب ہم اردو میں بھی بہت نئے ٹرینڈ پڑھا رہے ہیں، مطلب فیمنزم وغیرہ اور دوسری چیزیں، تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں ملی ہیں اور کچھ ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ویسے یہ بہت اچھی کوشش ہے، اس سے جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، تو مطالعے کا فروغ اچھی اچھا، آپ اردو کے شعبے سے ہیں؟ اچھا، ابھی کہا جاتا ہے کہ اردو تو بہت زوال پذیر ہے، کہ اردو ابھی آپ فیروز اللغات کی میں بات کر رہا تھا، یہاں شاید صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی جو کرنٹ فیروز اللغات ہے اس کو آپ کھولیں تو اس میں زیادہ تر ورڈ انگلش کے آگے ہیں، تو یہ کیا اردو کہاں چلی گئی؟ سوال نہیں ہے، یہ تو توسیع ہے نا۔ سر سید نے 18ویں 19ویں صدی میں استعمال کیے انگریزی الفاظ اردو میں، تو وہ بڑے بے ڈھب لگتے تھے، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن اب تو ہم ایک جملہ نہیں بول سکتے انگریزی کے لفظ کے بغیر، تو یہ تو اردو میں اس کو جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اور کسی دیکھیں آپ دیکھیں، انڈیا میں دوردرشن کہتے ہیں ٹی وی کو، ہم اس کو ٹی وی کہتے ہیں، مثلا ہماری اردو کے اندر وہ وسعت نہیں بن رہی نا، کہ الفاظ آ نہیں رہے نئے، وہ پرانے جو ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میرا اپنا ڈاکٹریٹ کا کام بھی اس طرح کا ہی تھا، ایسا نہیں ہے کہ اردو میں جو مترادفات ہیں وہ موجود ہیں، وہ اتنا مشکل ہوگا۔ اب آپ اعلیٰ مکبر الصوت کہیں گے لاؤڈ اسپیکر کو؟ نہیں کہیں گے نا، ہے ہمارے پاس۔ تو پھر کس کا قصور ہے کہ مختصر کیوں نہیں الفاظ بناتے جو پبلک بول سکے؟ زبان کی وہ ہوتی ہے نا، قسم ہوتی ہے، ہم زیادہ تر عربی فارسی سے لیتے ہیں مستعار، اور میں اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتی اردو کی استاد ہو کے کہ انگریزی کے الفاظ اگر آ رہے ہیں، آپ کی زبان وسیع ہو رہی ہے نا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ان الفاظ کا استعمال برا ہوتا ہے جو آپ کے پاس متبادل ہے، جیسے بور ہے، میں بور ہو رہا ہوں، ایک عام جملہ ہے، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ لکھنے میں آپ یہ بور نہ لکھیں، بے لطفی ہے، بے کیفی ہے، اکتاہٹ ہے، بہت سے لفظ ہیں نا، تو وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کہہ دینا کہ انگریزی الفاظ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہے نہیں، ایجادات کا انڈیا کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، انڈیا کی زبان تو ہم سے، ہندی زبان ہم سے ذرا نیچے درجے کی ہے، سننے میں کتنی بری لگتی ہے، ان کی دیکھی ساری فلمی شاعری اردو ہے۔ ہاں، یہ تو بات ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں وہ کاپی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو اردو ہے وہ بالکل کم معدوم ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، کسی زمانے میں فارسی کے زیادہ ہوئے، اب انگلش کے زیادہ۔ اچھا، اب آپ بتائیں کہ اس وقت اردو کے حوالے سے جو پبلشرز ہیں وہ کتابیں دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں، کم چھاپ رہے ہیں، کیا نوجوان نسل میں اتنی ہی مقبولیت ہے کتابوں کے حوالے سے؟ ہے، کیونکہ اردو میں جیسے ناول ہیں، ٹھیک ہے، فکشن ہی زیادہ پاپولر ہوتا ہے ہمیشہ، افسانوی ادب جو ہے، تو وہ مطلب ترکی کے الف شفق کے ناول ہیں، اور کیا نام ہے اس کا جو ترکی کے ہیں، تو ترکی کے ناولسٹ ہیں ارحان پاموک، ان کے ناول ہیں، جہلم بک کارنر والے شائع کرتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ لوگ لیتے ہیں۔ میرے اپنے بچے ہیں، وہ انجینئرنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، وہ انگلش میں پڑھتے ہیں، لیکن اردو میں بھی الکیمسٹ کے کوئی 10 تراجم ہوئے ہوئے ہیں، تو بس یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، قاری کے دسترس سے باہر ہو گئی ہیں، تو آپ کا کیا تجربہ ہے؟ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات کا فرق ہے۔ دیکھیں نا، اب ہم 1000 کا پیزا کھا لیتے ہیں، اس وقت ہم نہیں کہتے، تو 1000 کی کتاب اگر ہے تو پھر یہ ذرا تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے نا، ترجیحات ہیں۔ آپ بوٹ خرید لیتے ہیں، آپ سوٹ خرید لیتے ہیں اتنا مہنگا، تو کتاب کے لیے کتاب اگر 1500-2000 کی اچھی کتاب مل جاتی ہے، اگر آپ نے رکھا ہی ترجیح ہے کہ 200 کی ملے آج بھی، تو جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ان کے پاس۔ جی، آپ بیٹا آج لاہور بک فیسٹیول میں آئے ہو، تو کون سی بک آپ نے لینی تھی؟ بک آپ کو مل گئی ہے؟ جی، کون سی بک لی ہے؟ دا کرول پرنس۔ اچھا، اور تو بکس کیا آپ کو مہنگی لگی، سستی لگی؟ پاپا نے کیا کہا ہے کہ بک مہنگی ہیں یا سستی ہیں، لینے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ نہیں۔ تو آپ بتائیں جی، آپ بک فیئر میں آئے ہیں، ایک تو دلچسپی بڑی آپ نے لی ہے، ادروائز عام طور پہ تو اس طرح کے جو فیئر ہوتے ہیں ان میں کم لوگ جاتے ہیں، آپ نے کوئی خاص ذاتی دلچسپی ہے آپ کی، بچوں کو لے کے آئے ہیں آپ بکس میں؟ بچپن سے بکس پڑھنے کا شوق تھا، اور اس بک فیئر پہ مجھے تقریباً کم و بیش 20 سال ہو گئے ہیں۔ بک فیئر پہ میں جب بھی لگتا ہے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور آتا ہوں، اور پہلے میں خود بکس لیتا تھا اور اب میرے بچے بکس لیتے ہیں، آج میں ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں، اسپیشلی میری بیٹی ہے ساتھ،
یہ روایت آپ اگلی نسل میں منتقل کریں. تو آپ کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں زیادہ تر اردو ادب کے بارے میں. تو ابھی بھی اردو ادب کے اوپر جو کتابیں چھپ رہی ہیں آپ ان کی کوالٹی پہ یعنی ان کے کنٹینٹ اور ان کی جو پبلشنگ کا معیار ہے اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, ابھی میرا نہیں خیال اس طرح کا حساب ہے جیسے پہلے تھا. جو ہمارے لکھاری تھے جیسے پرانے, ان سے اب فرق ہو گیا ہوا ہے. ظاہر ہے وقت بدل گیا ہے, اس کے حساب سے چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لیکن میرے خیال میں جو پہلی کتابیں تھیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ ادب کے متعلق بہتر تھیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کتابیں مہنگی تو نہیں ہو گئی, چاہے اسی وجہ سے قاری اس میں دلچسپی نہیں لے رہا؟ نہیں, پریفرنسز چینج ہوئی ہیں, کتابیں مہنگی نہیں ہوئیں. 2000 کی کتاب مہنگی لگتی ہے لیکن 2000 کا جوتا سستا لگتا ہے. بہت مہربانی, شکریہ. آج اب کون سی کتابیں نمائش کے لیے اس بک فیئر میں لے کے آئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم لوگ النور انٹرنیشنل پبلیکیشن کو الحمدللہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر, اور ہمارے پاس الحمدللہ بہت زیادہ واسٹ ورائٹی ہے قرآن کی. الحمدللہ یہ ہمارا لفظی و بامحاورہ ترجمہ ہے. اسی طرح آگے ہمارے پاس آسان ترجمہ بھی ہے. اسی طرح سبیل النجات تو ایسا قرآن ہے کہ جس میں ایک رکوع کے ساتھ آپ کو پراپر تعلق باللہ کیسے قائم کرنا ہے, رسول اللہ کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا ہے, اور آپ کے کرنے والے کیا کام ہیں. اسی طرح ایشمال قرآن جو آسان تفسیر قرآن ہے, الحمدللہ اس وقت کا ہمارا لیٹسٹ پبلش جو فارم میں قرآن آیا ہے وہ ایشمال قرآن ہے. آسان ترین تفسیر قرآن ہے الحمدللہ, جو کہ آپ جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہو آپ اس کے تھرو الحمدللہ قرآن سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے مین کورس ہے وہ ہے قرآن ناجبہ کی فارم میں. قرآن ناجبہ جو ہے کویسچن آنسر کی فارم میں الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کی بہت بڑی کاوش ہے, جو کہ شی از دا فرسٹ ایور لیڈی ان دا ہول ایشیا جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی الحمدللہ. اور قرآن ناجبہ جو ہے وہ کویسچن آنسرز کی فارم میں ایک ایسا قرآن ہے جو کہ 86 تفاسیر کا نچوڑ ہے الحمدللہ. اچھا, اب آپ یہاں پہ آئے ہیں نمائش میں کتابیں لے کے, اسلامی کتابیں, تو لوگوں کا جو رش ہے آپ کی طرف بھی آ رہا ہے, دلچسپی کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بہت ہی اچھی لوگوں کی اپروچ ہے, اور الحمدللہ ایک بہت اچھی کمیونٹی ہے جو ہم لوگوں کو اپروچ کر رہی ہے اسپیسیفکلی, کیونکہ بچوں کا بھی ہمارے پاس کارنر ہے, رمضان سے ریلیٹڈ بھی بکس ہیں الحمدللہ. اور جو بچوں کا کارنر ہے اس میں ہمارا ایک بہت خوبصورت چلڈرن آف ہیون کے نام سے سیریز ہے, تو جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اور رمضان کے حوالے سے بھی بچوں کی, کیونکہ یہ بیسکلی یہ دونوں جو ہمارے چلڈرن آف ہیون ہے یہ بیسڈ کرتی ہے عقیدہ پر, اس کے علاوہ کریکٹر بلڈنگ پر. تو کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ آپ کو ویرائٹی یہاں پر الحمدللہ ملی. اچھا, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب بینی کم ہوئی ہے پہلی کی نسبت, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو دوبارہ کتاب بینی کی طرف لانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی بالکل, بکس جو ہیں ان کو کبھی بھی ہم ختم نہیں کر سکتے, ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور انہی کو ہی یہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ کو ہی تو ڈیولپ کرنے کے لیے الحمدللہ بکس جو ہیں وہ آج اتنا بڑا بک فیئر جو ہے وہ لگا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی ہم یہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے الحمدللہ کہ جو انہوں نے اتنا بڑا ایک آرگنائز کیا ہمارے لیے بک فیئر, تاکہ ہم آئیں اور لوگوں کو یہ الحمدللہ پروموٹ کر سکیں, ایجوکیٹ کر سکیں کہ بکس جو ہیں یہ بہت زیادہ وائٹل رول رکھتی ہیں الحمدللہ ہماری زندگی. اچھا, عموماً قاری یہ شکایت کرتا ہے کہ بکس مہنگی ہو گئی ہیں, ان کی اپروچ سے باہر چلی گئی ہیں, کیا واقعی کتابیں مہنگی ہیں؟ دیکھیں, اگر تو آپ کا پبلیکیشن میں آپ کا پیپر اچھا یوز ہو رہا ہے, اگر آپ کی پرنٹنگ بہت اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی, لیکن الحمدللہ آج تو 35% آف بھی ہے ہم لوگوں کے بکس پہ, تو ہم تو اس کو 35% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر سیل کر رہے ہیں. ویسے کیوں بیسیکلی النور انٹرنیشنل از اے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن, ہم کچھ بھی ایسا پروفٹ نہیں رکھتے. بیسک پرپز از ٹو ایجوکیٹ پیپل, ٹو کنیکٹ دیم ود دیئر کریٹر. اچھا, سب سے ٹاپ سیلنگ بک کون سی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ ہماری ٹاپ سیلنگ بکس دکھائیں ذرا, کون سی ایسی بک ہے کہ جو اس وقت پبلک میں بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے؟ اس کا کیا ٹائٹل ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے ایشمال قرآن. اور ایشمال قرآن کا مطلب ہے لیو وتھ قرآن, قرآن کے ساتھ جئیں. آپ کیسے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں, کیسے آپ شارٹ ٹائم کے اندر قرآن سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اپنے خالق کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے اس کو سیکھنے کے لیے. اور اس میں الحمدللہ جو اس کی اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر رکوع کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پیپر بھی الحمدللہ. اچھا, یہ میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنی عام زبان میں لکھی گئی ہے کہ ایک عام قاری ایوریج پڑھا لکھا ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے؟ جی الحمدللہ یہ اسی لیے لکھی گئی ہے کہ ہر طرح کا جو قاری ہے وہ اس کو اتنی آسان فہم ہے
کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کے رکوع کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر رکوع کا ایک تھیم جو ہڈن تھیم ہوتا ہے وہ موضوع کی شکل میں الحمدللہ اس پہ مینشن کیا گیا ہے. مطلب ایک کام کاری کے لیے بہت آسان ہے, قرآن فہمی اس کے ذریعے بہت ایزی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت جی آپ بتائیے کہ آپ کون سی کتابیں نمائش کے لیے بک فیئر میں لے کے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ جی ہمارا ہے مکتبۃ المدینہ العربیہ PVT ہے, اور یہاں الحمدللہ ہم 5 سال سے یہاں سٹال لگا رہے ہیں, اور بڑا بہترین آنا جانا بھی لوگوں کا زیادہ ہے, رش بھی زیادہ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا یہ ادارہ ہے, تو اسلامک پوائنٹ آف ویو کی ٹوٹلی ورائٹی یعنی 4500 پروڈکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں. ایون ہمارے پاس بیروتی سٹائل میں, اور ہمارا کاغذ جو ہے مکتبۃ المدینہ العربیہ کا یہ ملیشین سٹائل میں ہوتا ہے. اگر کوئی بھی بک لے کے آپ وہ لے کے آئیں, آداب زندگی. آداب زندگی ہماری کتاب چھپی ہے, بڑی بہترین ہے. ہمارے رکن شورا حاجی یافور صاحب اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. یہ کتاب دیکھیں جی, آداب زندگی. اچھا تو یہ کیا ہے اس میں زندگی کے آداب گزارنے کا طریقہ کار ہے. یعنی سمجھ لیں کہ فرسٹ لے کے آخر تک آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, ایون کہ واش روم جاتے ہوئے آپ نے کیسے احتیاطیں کرنی ہے. کہ پبلک میں اب بھی اتنا ہی رجحان ہے جتنا پہلے تھا کتاب بینی؟ نہیں, اب تو زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا ہاں, پہلے سے لوگ زیادہ ہو گیا. ایک سمجھے ایسا بھی طبقہ موجود ہے جو کتاب بینی کرتا ہے ابھی بھی, اور اسٹڈی بھی کرتا ہے, اور خریداری بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا ایک الگ سے پلیٹ فارم ہے, وہ چل رہا ہے, لیکن کتاب بینی لوگ جو کرتے ہیں وہ آج بھی کمال کی کرتے ہیں. صحیح. تو آپ کے پاس سب سے زیادہ ٹاپ سیلنگ بک کون سی ہیں جو آپ بار بار چھاپتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ٹاپ سیلنگ بل ہمارے درسی کتب ہے جی, درس نظامی کی, وہ ہم زیادہ چھاپتے ہیں. ہمارا قرآن پاک ہے, وہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے. جیسے یہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے دیکھیں ہمارے پاس, یہ انگلش کنز الایمان ہے, انگلش کی ورائٹی الگ ہے ہمارے پاس, اردو کی الگ ہے. چھوٹا ہمارے پاس NI 26 دکھائیں قرآن پاک ذرا. اچھا, تو مطلب زیادہ جو اسلامی کتب آپ چھاپتے ہیں تو ان کی سیل بھی اسی طرح فریکوینٹلی ہوتی رہتی ہے, اور ریٹ بھی ہمارا بالکل اچھا ہوتا ہے. یہ NI 26 ہے قرآن پاک. اچھا, یہ حفظ کا قرآن ہے, اور یہ ہم الحمدللہ ریکارڈ سیل ہوتی ہے ہماری. صحیح. تو ابھی یہ عام طور پہ تو تاثر یہ ہوتا ہے کہ کتابیں روز بروز بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, قاری بہت زیادہ ہے اس کے اوپر نا, وہ خفقی کا اظہار کرتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سستی ہیں؟ نہیں, سستی الحمدللہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کتاب الحمدللہ سستی ہے. کاغذ بھی اچھا ہے, ٹائٹل بھی اچھا ہے. اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل. میں آپ کے تو سے سب کے کہوں گا کہ آپ وزٹ کریں, اور بہترین کتابیں مکتبۃ المدینہ العربیہ PVT کی آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. اچھا, بطور پبلشر کیا مسائل کا سامنا ہے آپ کو حکومت کی طرف سے؟ کاغذ ملنے کا, انک کا, بجلی مہنگی ہونے کا, کیا ایسے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ؟ حضور وہ تو یہ تو زندگی کے سال مسائل ہیں, زندگی ہے تو مسائل بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر اسباب کرنے والا ہے, وہ اسی طرح کے ذرائع بنا دیتا ہے. صحیح, سارے کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. آسانی آپ یہ اسلامی کتب جو ہیں وہ چھاپتے ہیں اور فریکوینٹلی بیچتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو. اللہ. جی ناظرین, آج ہم نے آپ کو کتابوں سے ملوایا, کتابیں چھاپنے والوں سے ملوایا, کتابیں بیچنے والوں سے ملایا, اور کتابیں خریدنے والوں سے ملایا. کتاب اور انسان کا رشتہ, جیسے میں نے پہلے انٹرو میں کہا ہے, کہ بہت پرانا ہے. جڑے رہیں کتابوں سے. کتاب ہی اصل تعلیم, معلومات, علم و ادب سے آگاہی کا ذریعہ ہے. کتاب ایک زندگی ہے. کتاب کے ساتھ جڑے رہیں. جتنا آپ کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے, آپ علم و ادب اور معلومات سے قریب رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.